اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 6 اگست 1997 6 اگست بروز بدھ ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 5:30 بجے قریب رابغ شہر سے نقل جمع اسٹاف سعودی ٹرانسپورٹ کے اڈے پہ آئے۔ یہاں سے بذریعہ نقل جمائی سعودی ٹرانسپورٹ بس کے ذریعے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً کوئی 1.25 گھنٹہ کے قریب ہمیں رابغ سے جدہ کے لیے لگا۔ حاجی محمد حنیف صاحب اور میں ہم دونوں اکٹھے تھے۔ جدہ نقل بائی اسٹاپ پر پہنچے تو حنیف صاحب نے کہا کہ میرے ایک بہت اچھے دوست اور کلاس فیلو محمد سلیم صاحب، چودھری محمد سلیم صاحب، جو کہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے، جدہ پاور پلانٹ پر کام کر رہے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہی جدہ میں سیٹل تھے۔ بار بار حنیف صاحب کو فون کر رہے تھے، تو اس طرح ہم نقل جمع اسٹاپ سے بذریعہ ٹیکسی پہلے چودھری محمد سلیم صاحب کے گھر پہنچے۔ سلیم صاحب بہت ہی ہنسمکھ، بڑے اچھے اخلاق کے آدمی تھے۔ بڑے ویلکم طریقے سے ملے، خیر خیریت پوچھی۔ ان کی بھابھی بھی، ہم ان کے گھر والے یعنی ہماری بھابھی بھی، بچے بھی ملے۔ کافی دیر گپ شپ ہوتی رہی۔ کھانا تیار تھا۔ بھائی سلیم کے پاس حاجی حنیف صاحب اور میں نے کھانا کھایا اور پھر اس سے اجازت لے کے ہم کلو تمانیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جدہ کلو تمانیہ اوان ہوٹل کے نزدیک میرے بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے دوست اور بھتیجے، میرے کزن کے بیٹے مار حاجی ارشد علی صاحب حراج وہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور ان کے ساتھ ہی مار غلام عباس حراج، مار احمد یار، حاجی مار احمد یار حراج، اور کچھ اور میری برادری رشتہ داری میں سے اور علاقے کے لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے اور بہت اچھے تعلقات اور دوست تھے۔ اس طرح ہم لوگوں نے ٹیکسی لی اور کلو تمانیہ جدہ پہنچے اوان ہوٹل کے نزدیک۔ حاجی محمد ارشد علی جو میرے بھتیجے اور بہت اچھے دوست بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے کزن مار غلام عباس جو وہ بھی میرے بھتیجے اور اچھے دوست تھے، رشتہ داری اپنی جگہ پہ، لیکن ایک دوستی کا بہت اچھا تعلق تھا۔ ان کے گھر پہنچے، وہاں پہ ارشد علی مار غلام عباس کے ساتھ ساتھ مار اختر حسین حراج، مار ارشد حسین حراج چاکیار والا، اور ان کے ساتھ علاقے کے کچھ اور آدمی جو جدہ میں کام کر رہے تھے۔ مار ارشد علی بھی اپنا ہی بزنس کر رہے تھے جو کہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی سپلائی کا تھا، اور مار غلام عباس مکینیکل ورک میں اپنا بزنس کر رہے تھے۔ الحمدللہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے، بہت سیٹل تھے، اچھا کام چل رہا تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے اور دوست جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹ دی، بہت احترام کیا۔ گپ شپ کرتے ہوئے تقریباً پوری رات گزر گئی، رات کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہاں پہ میرے پاس ایک اور ایڈریس موجود تھا جو کہ چودھری محمد ارشد والد چودھری بابا بشیر احمد دھرم پور عبدالحکیم، وہ بھی جدہ میں مقیم تھے اور ایک فیکٹری میں ایز اے الیکٹریشین ایک ورکشاپ میں کام کر رہے تھے۔ صبح اٹھے، بھائی مار ارشد اور مار عباس اپنے اپنے کام کے لیے چلے گئے، تو میں نے کوشش کی کہ ارشد صاحب سے رابطہ کروں، چودھری ارشد صاحب سے، تاکہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اس طرح کلو تمانیہ اوان ہوٹل کے نزدیک جہاں پہ ہم رہ رہے تھے، وہاں سے تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ورکشاپ تھی جہاں پہ چودھری محمد ارشد صاحب کام کر رہے تھے۔ صبح صبح نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان سے ملنے کے لیے گیا۔ ارشد بھائی اپنی ورکشاپ میں موجود تھے، ملاقات ہوئی، گھر کی ساری خیر خیریت اور سلام دعا ہوئی۔
بہت اچھے طریقے سے رسپیکٹ دی، ڈیل کیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میں ان کے پاس رہا اور وہاں سے پھر انہیں سلام کر کے واپس مار غلام عباس مار ارشد علی کے مکان پہ آ گیا۔ حاجی حنیف صاحب بھی نہا دھو کے تیار بیٹھے تھے، میں نے بھی نہایا، وہاں پہ کپڑے وغیرہ چینج کیے، سب کے ساتھ ناشتہ کیا، اور ہمارا ارادہ یہاں سے بیت اللہ پاک میں حاضری کا تھا تاکہ ہمیں عمرہ نصیب ہو جائے۔ یہیں پہ مولانا ارشد علی نے ہم سب کے لیے، ہم دونوں کے لیے احرام کا ارینجمنٹ کیا اور احرام لے کے آئے۔ نہا دھو کے صاف ہونے کے بعد وضو کیا، احرام کے نفل ادا کیے اور پھر احرام باندھا اور بیت اللہ پاک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح تقریباً 11 بجے کے قریب مولانا ارشد علی نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں ایک ٹیکسی اسٹینڈ پہ آ کے ڈراپ کیا۔ وہاں سے جدہ کے لیے بہت ساری کاریں، بہت ساری ایز اے ٹیکسیز وہاں پہ جا رہی تھی۔ تو اس طرح ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے اور تقریباً ظہر کی نماز سے چند منٹ پہلے ہی حرم پاک پہنچ گئے۔ حرم پاک میں بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی، کافی رش تھا، بہت لوگ مطمئن تھے، جس چیز پہ بھی نظر پڑتی ایک دم نور ہی نور تھا۔ لیکن تھوڑا سا مدینہ پاک اور یہاں کے حالات میں ڈفرینس تھا۔ مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پہ دل کو ایک بہت بڑا سکون ملا، ہر چیز تھکاوٹ وغیرہ کا احساس نہ ہوا، کوئی فکر پریشانی نہیں تھی، ہر چیز خوش تھی اور ہر آدمی بڑے اچھے طریقے سے خوش نظر آ رہا تھا، کوئی دنیا داری کا غم فکر نہیں تھا۔ لیکن اللہ بہتر کیا ہو صورت حال ہے، یہ مالک ہی بہتر جانتا ہے۔ تھوڑا خوف، تھوڑا ڈر، کانپتے باب فہد کی طرف سے حرم پاک میں قدم رکھا، نظریں جھکائے، احترام اور ادب کے ساتھ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی بیت اللہ پاک کے اندر صحن کی حدود میں پہنچے، نظریں اٹھائیں تو سامنے اللہ پاک کا گھر تھا۔ کروڑا احسان اور شکرانے اس مالک کے کہ ایک عرصے سے جو دل میں ارادہ اور نیت تھی کہ اللہ پاک نے وہ کرم بھی کر دیا اور اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ چلتے بیت اللہ کے کمرے، اس کے غلیف مبارک کے ساتھ جا لگے، غلیف کو چوما، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعائیں مانگی اپنے لیے، عزیزوں دوستوں کے لیے، سب کے لیے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر طواف کی نیت کی اور طواف کا ارادہ کرنے کے بعد بیت اللہ پاک کا طواف شروع کیا۔ سارا طواف میں اور بیت اللہ پاک میں ذکر الہی کرتے رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس طرح الحمدللہ طواف کے 7 چکر طواف کے مکمل کیے اور اس کے بعد تحیت المسجد کے نفل ادا کیے، پھر شکرانے کے نفل ادا کیے، نماز ظہر ادا کی اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے گئے۔ اللہ پاک کے کرم سے کافی رش تھا، اس کے باوجود اللہ نے ہمت دی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے تمام چکر مکمل کیے اور پھر عمرہ کیا ایک تیسرا فرض ادا کرنے کے لیے حرم پاک سے باہر آئے، حجام پہ اپنے بال کٹوائے اور اس کے بعد احرام کھول کر وہیں وضو خانے میں احرام کھولا، نہائے، دوسرے کپڑے تبدیل کیے اور پھر حرم پاک میں آ گئے۔ نمازیں پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تلاوت کرتے رہے، کافی دیر تک ہم یہیں پہ رہے اور الحمدللہ نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء حرم پاک میں ہی ادا ہوئی۔ اللہ پاک کے کرم سے عمرہ بھی مکمل ہوا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہم نے حاجی محمد لیاقت علی جو کہ میرے ہمسائے عبدالحکیم دھرم پور کے رہنے والے تھے، وہ بھی مکہ المکرمہ میں ایڈجسٹ تھے اور اپنا ہی کاروبار کر رہے تھے۔ اس طرح بھائی چودھری محمد عبداللہ
والد امانت علی جو میرے کلاس فیلو ہمسائے تھے، وہ بھی مکہ میں ہی سیٹل تھے اور اپنا ہی کوئی نہ کاروبار کر رہے تھے، تو انہیں ہماری آمد کا پتہ تھا، اور بھائی لیاقت اور بھائی عبداللہ صاحب بار بار فون کر رہے تھے کہ عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو بتانا، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ تو اس طرح ہم لوگوں نے ٹیکسی کی اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں ایڈریس بتا دیں، ہم آپ کے ایڈریس پہ یہاں سے ٹیکسی مل رہی ہے، ہم ایزی پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال عمرہ کا مکمل کرنے کے بعد ٹیکسی لی اور پھر حاجی بھائی لیاقت علی کے مکان پر پہنچے، جہاں کہ وہاں پر چودھری محمد عبداللہ بھی ہمارے انتظار میں تھا اور کچھ اور دوست بھی وہاں پہ موجود تھے۔ بہت اچھے طریقے سے ملے، اخلاق پیار سے ملے، احتیاط سے ملے، بڑی گپ شپ ہوئی، گھر کی خیریت تھی، چونکہ دونوں ہمسائے بھی تھے، بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس طرح رات کا وقت ان کے پاس گزارا اور صبح جمعۃ المبارک 8 اگست 1997 تیاری کر کے دوبارہ صبح 8-9 بجے قریب تیاری کر کے نہا دھو کے کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ حرم پاک آئے، آ کے طواف کیے۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک ادا ہوا۔ اللہ پاک کی لاکھ لاکھ شکرانے اور اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہمت دی اور ہم نے جمعۃ المبارک وہیں پہ پڑھا۔ جمعۃ المبارک پڑھنے کے بعد وہاں سے ٹیکسی لی اور عصر کی نماز بھی حرم پاک میں ادا ہوئی، اور عصر کی نماز کے بعد وہاں سے ٹیکسی لے کے اسٹاپ پہ آئے اور اسٹاپ پہ دوبارہ رابغ کے لیے جانے والی نقل جمائی بس میں بیٹھے، اور رات تقریباً 9 بجے قریب ہم رابغ سٹی اپنے شہر پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندگی کا پہلا عمرہ بھی اللہ پاک نے نصیب کیا اور اپنے باقیات کی حاضری نصیب فرمائی، زیارتیں نصیب فرمائیں۔ شکر الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ اگلے ولاگ میں دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔